السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ۔ آج ہم تجزیہ کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کا۔ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو ہمارے تجزیہ کار بھی، ہمارے سیاستدان بھی ماضی کے واقعات سے جوڑ کر اور آگے کی پیش بندی یا سیاسی فوائد کے حصول کے حوالے سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، یا یہ واقعتاً پاکستان کے اندر ایک ایسی تبدیلی آئی ہے جو تبدیلی اب شاید اس اصول کو کہ بس اگر اقتدار جو ہے وہ عوام کا، حاکمیت اللہ کی اور اقتدار عوام کا، یعنی پیپلز ول ہی پریویل کرے گی۔ ہماری جو پاکستان کی جو سیاست ہے 75 سال کی، اس کے اندر وہ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ وہ مولوی تمیز الدین کا کیس ہو، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہو، وہ آسما جہانگیر یا آسما جیلانی کیس ہو، مطلب مارشل لاء کو جائز قرار دینے کا ہو، یا پھر دوسرے جو سیاسی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے۔ اسی طرح سے ہمارے جو مختلف ادارے ہیں جن میں فوج، پاکستان آرمی یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اس کی بھی غلطیاں ہیں، اس نے بھی بہت لگیج اس کے اوپر ہے۔ تو یہ سارا لگیج اٹھا کے آج ہم ایک پاکستان کی ایک جو سیاسی صورتحال ہے اس میں کیسے آگے بڑھیں گے، کیونکہ اب پھر بڑے اہم مقدمات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ 1971 کی جو سانحہ ہے، اس سانحے کے ذمہ داروں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنی ٹویٹ کے اندر جو ہے وہ بہت سا کمپیریزن کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہر طرف سے جو ہے وہ اپنی رائے آ رہی ہے۔ میں اب اس کو اختلاف بھی ہو رہا ہے اور اس کی حمایت بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری صورتحال کیسے چلے گی؟ اور ایسے ہی دورانیے میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ بھی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اب وہ فیصلہ کرے گا کہ جو انتخابی نتائج تھے اس کے بعد ہونے والی جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ کس کو جائیں گی، اضافی جو اوور اینڈ ابو جو سیٹیں ہیں وہ کس کو جائیں گی، جو کہ دوسروں کو مل چکی بھی ہیں۔ تو اس سارے تناظر میں اور تاریخ میں دیکھ کے ہم آگے کیا ہو سکتا ہے اس پر تجزیہ کرنے کے لیے، سیاسی تجزیہ کرنے کے لیے مجھے بہت ہی لوگوں کی طرف میں نے دیکھا، لیکن پھر میری نظر انتخاب جو ہے میرے استاد محترم جناب عظیم چودھری صاحب کی طرف پڑی، اور عظیم چودھری صاحب نہ صرف سیاست بلکہ عدالت، اس دونوں کے اوپر کافی گہری نظر رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات وہ کیسے سوچتی ہے اس کے اوپر بھی ان کی گہری نظر رہتی ہے، اور ان کے تجزیات آتے رہتے ہیں۔ ان کا جو چینل ہے عظیم چودھری آفیشیل، اس پر بڑی عرق ریزی سے بہت ایسے حقائق ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ یہ ضرور ان کا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے گا۔ عظیم چودھری صاحب السلام بہت علیکم۔ شکریہ، بہت وعلیکم السلام۔ جی میں حاضر ہوں۔ آپ حاضر ہیں، لیکن جو ہے میں تو بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہوں۔ میں تو کنفیوز سے کنفیوز ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ماضی کے واقعات موجود ہیں۔ دیکھیں کہ یوں چیزوں کو ان کے ٹھیک پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو وہ ٹھیک نظر آ جاتی ہے۔ ٹھیک، میں آدھا گلاس بھرا ہوا بھی دیکھ سکتا ہوں اور آدھا خالی بھی دیکھ سکتا ہوں۔ تو کیا آدھا خالی گلاس دیکھنے والے مجرم ہیں یا ملزم ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرسپیکٹو فرق ہے۔ پرسپیکٹو میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر میں اس طرف جانا شروع کروں تو پھر مجھے کلات واپس کر دینا چاہیے، پھر مجھے ریفرینڈم ہی نہیں کروانا چاہیے تھا کے پی کے میں، پھر مجھے سیلیٹ کا ریفرینڈم بھی نہیں کروانا چاہیے تھا، پھر مجھے بنگال کی تقسیم بھی نہیں چاہیے تھی، پھر مجھے گوادر بھی نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ سب چیزیں ماضی کی ہیں، یا ان کو سمیٹ لیں یا ان کو بکھیر دیں۔ اب اگر کوئی چیزوں کو بکھیرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ماضی پر ایک نظر ڈالے۔ ایک گالی نکالنے کا مقصد صرف گالی نہیں ہوتا، گالی نکالنے کے پیچھے ایک نفرت، ایک حقارت اور ایک ذلت موجود ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ گالی نکالنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔
اب کس کو گالی نکال رہے ہیں؟ کیا بابا قوم کو، شہید ملت کو، خواجہ ناظم الدین کو، کس کو گالی نکالنا چاہتے ہیں؟ کب بنا تھا جگتو فرنٹ، اور کب جگتو فرنٹ نے انتخاب جیتا تھا؟ محترمہ فاطمہ جناح سے زیادہ بہتر شخصیت تو پاکستان میں موجود نہیں تھیں، جو 1954 میں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کی کیمپین کے لیے گئیں، اور مسلم لیگ کو پورے مشرقی پاکستان میں صرف 10 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ملی، تو باقی جگتو فرنٹ جیت گیا۔ لیکن ہم نے جگتو فرنٹ کی حکومت توڑ دی، ہم نے گورنر راج لگا دیا۔ ہم کون تھا؟ اسٹیٹ آف پاکستان۔ 54 میں تو کوئی بڑی شخصیت نہیں تھی نا، جو سول بیوروکریٹس تھے وہ برسر اقتدار آگے ہوئے تھے۔ لیاقت علی خان تو چلے گئے ہوئے تھے، پھر تو خواجہ ناظم الدین اور غلام محمد تھے۔ کیا اس میں بوگرا شامل نہیں تھے؟ کیا اس میں خواجہ ناظم الدین شامل نہیں تھے؟ ان دونوں کا تعلق تو مشرقی پاکستان سے تھا۔ کیا حسین شہید سہروردی، جنہوں نے جگتو فرنٹ بنایا تھا اور پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تھے، وہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے؟ وہ تو کلکتہ کے رہنے والے تھے، وہ تو تقسیم بنگال کے خلاف تھے، لیکن وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی بنے۔ یہ شیخ مجیب انہی کی جماعت کا ایک شخص تھا، یہ بچہ تھا ان کا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی پاکستان کے ساتھ محبت، یا وقت کے ساتھ ساتھ اس محبت میں کمی، اور پھر پاکستان کی مخالفت، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن کیا وہ محترمہ فاطمہ جناح کا مشرقی پاکستان میں سول پولنگ ایجنٹ نہیں تھا؟ کیا خواجہ آصف کے والد سول ایجنٹ نہیں تھے ویسٹ پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک گالی نکالنا چاہتا ہوں۔ مجھے راستہ نہیں ملتا پاکستان کے دستور میں، پاکستان کے حالات میں، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ، پاکستان کی اسمبلی میں بھی میں گالی نہیں نکال سکتا۔ آپ کچھ محکموں کے کنڈکٹ کو اسمبلی میں بھی ڈسکس نہیں کر سکتے، آپ گالی نہیں نکال سکتے۔ آپ فوج کو گالی نکال کے دکھائیں، آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ آپ عدالت کے کنڈکٹ کو ڈسکس کر سکتے ہیں، فیصلے کو ڈسکس کر سکتے ہیں، قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن آپ عدالت کے بارے میں جج کا کنڈکٹ نہیں ڈسکس کر نہیں کر سکتے، آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ تو جس پیرامیٹرز میں آپ رہ کر چیزوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، کیا اردو زبان کا معاملہ میں نے چلایا تھا یا قائد اعظم صاحب نے چلایا تھا؟ وہ قائد اعظم سے بھی پہلے چلا تھا۔ وہ مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی نے بل اپروو کیا تھا، اس کو پاس کیا تھا، اور اس کو پھر پولیٹیکلی یوز کیا گیا۔ بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بلوچستان میں ہوائی فائرنگ نہیں ہوئی؟ کیا ضیاء الحق کے دور میں ہوائی فائرنگ نہیں ہوئی؟ کیا مشرف کے دور میں یہ کام نہیں ہوا؟ تو کیا کریں گے آپ؟ تو آپ دیکھیں، ایک منٹ، ایک فکرہ کہہ لوں پھر آپ کے چلیں۔ یہ جو ریڈ انڈینز کے ساتھ ہوا، کیا امریکہ کی تاریخ میں سے یہ نکل گیا؟ یا آج آپ اس کا کچھ کر سکتے ہیں؟ تاریخ تاریخ ہوتی ہے۔ بات تو آج کی کریں، میری آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کریں تاکہ آپ کو جواب دیا جا سکے۔ آپ جو کر رہے ہیں، آپ جس چیز کا ذمہ مجھے دینا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کے ذمہ دار خود نہیں ہیں؟ پاکستان کے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو 1954 میں جوان ہوں گے اور آج وہ زندہ ہوں گے؟ چند سو، چند لاکھ۔ آپ کس کو گالی نکالنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی گالی نکالیے، پھر نواب وقار الملک کو بھی گالی نکالیے، پھر بیلفور ڈیکلریشن جو ہے اس کو بھی بس سب کچھ کریں نا۔ پھر آپ ہاں پھر آپ سب کچھ کریں۔ ہاں پھر آپ ایچسن کالج کو بنانے والوں کو بھی گالی نکالیں کہ انہوں نے پاکستان میں ایسا نظام پیدا کیا کہ رولنگ کلاس یہاں سے پیدا ہو۔ گالی نکالنی ہے
تو پھر بازار میں کھڑے ہو کر سب کو نکالیں. دیکھیں اب یہ کیا کریں. اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ لگیج ہے، مارشل لاز سپریم کورٹ نے جائز قرار دیے ہیں، غیر آئینی اقدامات جائز قرار دیے گئے ہیں. اس پاکستان کے ایسٹ پاکستان کا علیحدہ ہونا ویسٹ پاکستان سے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. حمود الرحمان کمیشن ایک حقیقت ہے. تاریخ سے ہم سبق سیکھ کے آگے بڑھتے ہیں یا تاریخ کے اندر پھنسے رہ کے اپنے سیاسی مفادات کو ہم آگے بڑھائیں گے؟ تاریخ میں پھنس کر کبھی نہیں آپ چل سکتے. آپ ذرا غور کر لیجئے، میں آپ کے سوال کا سادہ جواب دے دیتا ہوں. ایک میجر جنرل تجمل تھے، کہاں ہیں وہ؟ یا تو جیل میں مر کھپ گئے ہوں گے یا کہیں اپنے گھر پہ قید پوری کر کے آگے ہوں گے. ایک جنرل اختر تھے پنڈی سازش کیس کے، کہاں ہیں وہ؟ انہوں نے بھی تو یہی کام کرنے کی کوشش کی تھی نا. جب آپ بغاوت کی، کیا مشرف کو مارنے والے میں فوجی شامل نہیں تھے کوشش کرنے والوں میں؟ کیا ایوب خان پہ اٹیمپٹ نہیں ہوئی تھی؟ کیا یحییٰ خان پہ جی ایچ کیو میں اٹیمپٹ نہیں ہوئی تھی؟ گل حسن نے نہیں کروائی تھی؟ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم قوم بننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم اپنا شیرازہ بکھیرنا چاہتے ہیں تو پھر انڈیا کا انتخاب کا رزلٹ 4 تاریخ کو آئے گا، 5 کو آپ ان کے حوالے کر دیں کہ یہ لیجئے جی شیرازہ ہم نے بکھیر دیا ہے. 4 کو نہ کریں 5 کو کر دیں، 5 کو نہ کریں 8 کو کر دیں. خاکم بدہن ایسا کو. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے سارا سلسلہ چل رہا ہے اور حکومت جو ہے، حکومت کی طرف سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کی پیشکش کرتے رہے ہیں. کل بھی ڈاکٹر مصدق ملک جو ہیں انہوں نے کہا کہ ٹویٹ کے اوپر نظر ثانی کریں، مذاکرات کریں اور آگے بڑھیں. یہی ذرا رک جائیں، سوال پورا نہ کریں، یہاں رک جائیں. میں ایک بات کہہ لوں پھر آپ پورا کر لیجیے گا. جس وقت 70 کی دہائی میں پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی تو اس کے ان آفیشیل ایجنڈے پر ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا جائے، اور یہاں سے کچھ لوگ بھی گئے تھے. وہ ایک صدارتی ریفرنس بھی آیا تھا سپریم کورٹ میں. شیخ مجیب کو لے کے آیا گیا، پریزیڈنٹ پاکستان نے اس کو ریسیو کیا، پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو ایئرپورٹ پر موجود تھا. پاکستان کا قومی ترانہ اور بنگلہ دیش کا قومی ترانہ وہاں بجایا گیا، گارڈ آف آنر دیا گیا. اور کیا چاہیے تھا؟ باقی جو کچھ وہاں کی کہانیاں ہیں وہ تو یہاں کسی نے پڑھی ہی نہیں ہے. کوئی 95,000 نہیں تھے، 34-35 ہزار فوجی تھے، اس سے زیادہ فوجی نہیں تھے. یہ بالکل بکواس ہے، نان سینس ہے. تو یہ جو ہم سنتے ہیں کہ جی وہ بھٹو صاحب 90,000 قیدیوں کو واپس، وہ 90,000 میں سیولینز بھی تھے، بہاری بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، وہ جو یہاں سے لوگ گئے ہوئے تھے وہ بھی تھے، کاروباری لوگ بھی تھے، اور وہ لوگ جو وہاں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ بھی تھے. 35,000 سے زیادہ، 34-35 ہزار سے زیادہ فوجی نہیں تھے. لیکن ایک بات تو تھی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی سیاسی غلطیوں کی وجہ بھی تو تھی نا. نہیں، آپ ایوب خان صاحب سے شروع ہو جائیں. نہیں، آپ ایک صاحب ہیں فوت ہو گئے ہوئے ہیں، سلطان صاحب، پاکستان کے فارن سیکرٹری رہے، یحییٰ خان کے ساتھ، بھٹو کے ساتھ، اور شاید کسی وقت میں ضیاء الحق کے ساتھ ایمبیسڈر رہے. شاید ان کی کتاب ہے چمن پہ کیا گزری. یہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور آپ نے ابھی تک مجھے نہیں دیا. اگر میں تمہیں دے دوں گا تو خود کیا کروں گا. یہ کتاب ہر پاکستانی کو پڑھنی چاہیے، اور اگر یہ آؤٹ آف پبلیکیشن ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو چھاپ دے. نیشنل بک فاؤنڈیشن کائے کے لیے وہ بھی کوئی کام کرے. اس میں وہ گومیکو کے ساتھ اپنی گفتگو کو وہ بیٹم دے رہے ہیں جو روس کے ساتھ ان کی ہوئی. اس میں انڈیا کے معاملات، بنگلہ دیش کے معاملات، ڈھاکہ کے اندر مکتی پانی کا معاملہ، اس میں چین کے ساتھ ہمارے تعلقات، امریکہ کا 7واں بیڑا، فلانا یہ وہ، اس کی ایک ایک تفصیل اس میں موجود ہے. پاکستان کو ہم نے نہیں توڑا،
پاکستان کو انٹرنیشنل فورسز نے توڑوایا. کیا مشرقی پاکستان کا نام 1947 14 اگست کو مشرقی پاکستان تھا؟ یہ تو 56 کے آئین میں آیا. اس سے پہلے تو بنگال، ایسٹ بنگال، ویسٹ بنگال کی بات تھی. لیکن پیرٹی بھی تو ختم کری تھی، 1 یونٹ بھی وہ تو بنائے ایوب تھے. خان صاحب نے پیرٹی ختم کی نا، چونکہ وہ خود الیکشن لڑنا چاہتے تھے. تو غلطیاں تو ہیں نا، میں ہماری کب کہہ سیاسی رہا ہوں، غلطیاں میں تو ہیں کب نا. کہہ رہا ہوں، دیکھیں وہاں جب آپ ایوب خان کو پڑھیں، فرینڈز ناٹ ماسٹر، تو وہاں کے پولیٹیکل پرسنالٹیز جو تھیں وہ وہاں جی او سی کو جا کے ریکویسٹ کرتی تھی کہ اس جلوس کو روک دو. اب یہ جی او سی کا کام تو نہیں تھا، وہ تو میجر جنرل تھا کہ اس جلوس کو روک دو. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ وہاں نکمے لوگوں کو گورنر لگایا جائے. نہیں دیکھیں نا کہ ان ہی واقعات کو بنیاد بنا کے پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ سیاسی تو پھر پنجاب پہ بھی کیمپین بات کر چلاتی لیں، رہی. پھر ممدوت اور دولتانہ پہ بھی بات کر لیں، پھر غفار خان اور خان عبد القیوم خان پہ بھی بات کر لیں، پھر کمیونسٹ الہی پارٹی. بخش سومرو اور ایوب کھوڑوں پہ بھی بات کر لیں، پھر تالپورس کے اور باقیوں کے معاملات پر بھی گفتگو کر لیں. تو ہم اپنی ایک سلیکٹو قسم کی جو ہے وہ چیز اٹھا کے اور اس کو اپنے نقطہ نظر سے اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ایگزیکٹلی کریں. یہی کہہ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھ رہا ہوں. اب یہ تو ماضی ہے، اب جو آج کا حال ہے ذرا اس طرف بھی آ جائیے نا. آج کیا کریں، سیاسی جماعتیں کیا کریں؟ مستقبل کے لیے حال پہ نظر رکھنی ہے نا. تو جب حال میں آپ اینٹ ہی ٹیڑھی رکھیں گے تو مستقبل کے کون پیچھے سی ٹاور. ٹیڑھی رکھی؟ 18 کا الیکشن ٹیڑھا تھا کہ سیدھا تھا؟ ٹھیک ہے. باجوہ کے ساتھ وہ ملاقات جس کا ذکر آپ نے اپنے پروگرام میں کیا، وہ ٹھیک تھا کہ غلط تھا؟ وہی والی جو آپ کہہ رہے ہیں ایوان صدر کے ایوان اندر صدر میں عمران خان جی. اور باجوہ وہ جو صاحب اب کی اس کہتے ہیں وقت کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کروں گا، پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بات نہیں کروں گا. مجھے آپ نے ہمارے پروگرام میں کی تھی، پھر اس جی کے میں بعد نے بہت بالکل سارے کی لوگوں تھی. نے جو ہے وہ اس کو ہمارا ریفرنس دیے لوگوں بغیر. نے اس کا ٹھیکہ لے لیا تھا. آج آپ چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات نہیں کرنا چاہتے. پرائم منسٹر پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے، آرمی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے. آپ جو بھی گفتگو کریں گے وہ کیبنٹ کی ڈیفنس کمیٹی میں آ جائے گی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. وہ آئی ایس آئی جو جس کا ڈی جی پرائم منسٹر مقرر کرتا ہے، وہ پرائم منسٹر اس کا سے بریفنگ مانگے گا کہ یہ معاملات آئے ہیں میرے سامنے، بتائیے اس پہ کیا بریفنگ ہے آپ کی. وہ آئی بی سے بریفنگ مانگے گا. نہیں اب آپ یہ بات کر رہے ہیں 2014 بھی یاد ہے نا آپ کو؟ 2014 کا دھرنا یاد ہے آپ کو؟ مجھے یاد ہے وہ 2014 کا آدھی رات کو جب آیا کہ اور پھر جو باتیں کھلی ہوئی تھیں، جی وہ آدھی رات کو ملاقات جنرل کرنے گئے راحیل نا. شریف سے ملاقات کرنے گئے تھے نا. جی تو اس وقت کی تھی نا ملاقات. میں اس وقت اسمبلی کے اندر سوال بھی آیا تھا، اور آپ کے جو وزیر داخلہ تھے اس وقت چودھری نثار تھے، اور اسمبلی کے اندر میں نے سنا جس میں میاں نواز شریف کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اجازت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جا کے مل لیے تھے، بات شات ہو گئی تھی، تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. یہ جو میاں نواز شریف نے کہا کہ وہ ظہیر الاسلام نے کہا کہ تھرڈ فورس، یہ حمید گل کا آئیڈیا تھا، ریکارڈ پر موجود ہے. تھرڈ فورس کیا مطلب؟ میاں نواز شریف نے کہا نا کہ ظہیر الاسلام نے کہا کہ ہم تھرڈ فورس بنا رہے ہیں اور ان میں پوٹینشیل ہے کہ یہ تھرڈ فورس بن جائے. یہ پوٹینشیل ہمیں نظر آ رہا ہے. تیسری سیاسی قوت. ہاں، تیسری سیاسی قوت. عمران خان صاحب تیسری سیاسی قوت فوج بنا کے دے رہی تھی، آئی ایس آئی بنا کے دے رہی تھی. یہ کام تو حمید گل نے بھی کیا تھا. اور حمید گل صاحب جو تھے وہ عبدالستار ایدی کو بھی اس میں رکھنا چاہتے تھے، حکیم سعید کو بھی رکھنا چاہتے تھے، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کو بھی رکھنا چاہتے تھے، صلاح الدین صاحب کو بھی رکھنا چاہتے تھے، ابن حسن صاحب کو بھی رکھنا چاہتے تھے، زید بکر کو بھی رکھنا چاہتے تھے. ان لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے، توبہ کی اور کہا معاف کیجیے، ہماری جان چوک دی. بالکل. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کام جو کئی سال پہلے ہونا تھا وہ کئی سال نہ ہو سکا، بعد میں ہوا. کیا ایسا ہے کہ میں یہ تسلیم کر لوں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں انڈیا مداخلت نہیں کرتا؟ کیا میں یہ تسلیم کر لوں کہ انڈیا پاکستان میں کلنگز نہیں کرواتا؟ کیا میں یہ تسلیم کر لوں کہ کلبھوشن انڈین نہیں ہے؟ کیا میں یہ تسلیم کر لوں کہ انڈیا پاکستان میں دھماکے نہیں کرواتا؟
کیا میں یہ بھی تسلیم کر لوں کہ کسی زمانے میں افغانستان اور USSR کے لوگ پاکستان میں آ کے دھماکے کیا کرتے تھے؟ کس چیز کو تسلیم کروں؟ اور اگر میں ان کو تسلیم کروں تو اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب اٹھا لیں. اگر وہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر میں تو نہیں اٹھا سکتا, پھر قوم اٹھاتی ہے. تب ہوگا کیا؟ ہاں ہوگا کیا؟ دیکھیں دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ وہ تصادم کے راستے پہ آ جائیں اور تصادم کے راستے کے نتیجے میں اپنی قربانی دے دیں. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ ملک و قوم کی خاطر اپنی قربانی دینا چاہتے ہیں تو کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ ذی الحج بھی آ رہا ہے, بسم اللہ, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو پھر پاکستان اور انڈیا کی جنگوں کے بعد بھی شملہ میں بھی ہم بیٹھے اور تاشکند میں بھی ہم بیٹھے اور کارگل کے بعد بھی ہم بیٹھے. اس سے بڑی میرے پاس مثالیں نہیں ہیں. ہم آج بھی بات کرنا چاہتے ہیں سیاچین پہ, سر کریک پہ, کشمیر پہ اور بہت سارے ایشوز پہ. ہمارے کوئی انڈیا کے ساتھ دوستی تو نہیں ہے نا. ہم تو ایک قوم کے فرد ہیں, ایک ملک کے شہری ہیں, ایک دین ہے ہمارا. اور عمران خان صاحب تو رہنے والے بھی لاہور کے ہیں. میاں والی تو ایسے ہی ہے, اس کی تو پیدائش لاہور کی ہے. اگر ہم بیٹھ کے بات نہیں کریں گے تو پھر چیزیں خراب ہوں گی. یا قربانی ہوگی یا گفتگو کے نتیجے میں معاملات طے ہوں گے. ریاست کے اندر کے جب معاملات بگڑ جائیں یا ان کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ریاست کے ادارے اور ریاست خود اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنا چاہتی ہے. اب یہ ری ڈیفائن کرنے کی بات تو میں تو کافی عرصے سے یہ محسوس کر رہا ہوں, اور شاید آپ کے ساتھ بھی پہلے اس پہ بات کر چکا ہوا ہوں. لیکن اس پہ کھوسا جو چیف جسٹس تھے آصف سعید کھوسا, انہوں نے ایک تجویز بھی دی تھی کہ پریزیڈنٹ پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف, پرائم منسٹر پاکستان اور چیف جسٹس پاکستان یہ بیٹھ کے معاملات کو طے کر لیں. یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہوں گے, لیکن گفتگو تو کانسٹیٹیوشنل ساری نہیں ہوا کرتی. دیٹس کالڈ اسپیڈ اسپیڈ, یہ بھی بات کی تھی نا انہوں نے. ہاں مطلب کہ ٹھیک ہے, وہ یہی بات ہوتی ہے. آج بھی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک بہت مشہور وہ ہے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ ٹروتھ سیٹس یو فری, کہ سچ جو ہے وہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے. کہ کم از کم غلطی تو مانو. انہوں نے سپریم کورٹ نے اپنی غلطیاں مانی ہیں اور اس کے بعد وہ آگے چل رہی ہے. لیکن اس سارے سیاسی ماحول کے اندر اور یہ جو سیاسی طوفان بڑھایا جا رہا ہے یا ابالا جا رہا ہے, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ادھر ایک ادارے کی طرف جانے والا ہے. کیا جنرل باجوہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی کہ ہم نے فوج نے مداخلت کی؟ بالکل, اپنی الوداعی تقریب کے اندر. ٹھیک, کیا یہ پرویز مشرف نے نہیں کہا تھا؟ کیا یہ راحیل شریف نے نہیں کہا تھا؟ کیا یہ اشفاق پرویز کیانی نے نہیں کہا تھا؟ کیا یہ یحییٰ خان نے نہیں کہا تھا؟ کیا یہ موسیٰ خان نے نہیں کہا تھا؟ کیا یہ ٹکا خان نے نہیں کہا تھا؟ کیا یہ آصف زنجوہ نے نہیں کہا تھا؟ کیا یہ ایوب خان نے نہیں کہا تھا؟ کس سے آپ معافی منگوانا چاہتے ہیں؟ کس چیز کی معافی منگوانا چاہتے ہیں؟ آپ نے قانون بنا کر دیا ان کو کہ آپ انٹرنل سیکورٹی کے معاملات کو لے کر چلیں. آپ قانون بدل دیں. آپ حکمران تھے نا, آپ ISI کے پریویو میں سے وہ چیزیں نکال دیں. 2018 میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی تھی اور آپ اقتدار کے اندر تھے اور آپ قانون سازی بنا کر دیتے نا. آپ تو اس وقت پھر کچھ اور کرنے کے لیے چل پڑے تھے. جب آپ نے قانون کو نہیں بدلا تو آپ مجھے کیوں گالی نکال رہے ہیں؟ اچھا, تو اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ حل کیا ہے؟ مذاکرات. حکومت تو کہہ رہی ہے مذاکرات. کیا حکومت مذاکرات کا ڈھول یا دعوت دے کے وہ کیا اپنی کمزوری ظاہر کر رہی ہے؟ نہیں, حکومت بڑے دل کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے. یہ کبھی کوئی نہ سوچے کہ کمزور ترین حکومت بھی کمزوری کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے گی. اس لیے کہ حکومت کے پیچھے وہ تو چاہے طاہر القادری دھرنا لے کے آ جائیں تب بھی حکومت اس سے مذاکرات کر دیتی ہے. یہ تو میں سڑک پہ جا کے یہ مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا, بیٹھے ہوئے, ان کے ساتھ جس سطح پر بھی بات ہو رہی ہے بات تو ہو رہی ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو پھر خوف کیا ہے
جبکہ ایک راستہ کھل سکتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں, پارلیمنٹ موجود ہے, اور ایک حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے, تو پھر یہ سب کچھ نہ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ایک خوف ہوتا ہے, وہ اللہ کہتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم خوف کی حالت میں, لئی لاف قریشی نی لاف صورت میں یہ موجود ہے. خوف کیا ہے پھر؟ خوف یہ ہے کہ میرا کیا بنے گا, کیا ہوگا انہیں؟ کیا وہ ایک مطلب کہ مقدمات میرے؟ ایک تو یہ خوف ہے کہ میرے مقدمات, دوسرا یہ خوف ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کا کیا بنے گا. اب دیکھیں نا, مقدمات میں تو مسلسل ریلیف ملتا چلا جا رہا ہے ان کو عدالتوں کی طرف سے. عدالتیں ہمیشہ ہی ریلیف دیتی رہتی ہیں اس طرح کے. ہاں, ہمارے ملک کی تاریخ میں کبھی سیاستدان کو سزا ملی؟ کئی مرتبہ, ذوالفقار ہر علی مرتبہ. بھٹو کو پھانسی دی, اس پھانسی پہ جو فیصلہ آیا وہ آپ کے سامنے ہے, لہذا میں اس کو بھی فیصلہ نہیں مانتا جو اس وقت کیا گیا تھا کہ پھانسی دے دی جائے. پاکستان میں مولانا مودودی کو سزائے موت سنائی گئی, کیا وہ امپلیمنٹ ہوئی؟ وہ نہیں ہوئی. شیخ مجیب الرحمان کو سزا دی گئی, کیا امپلیمنٹ ہوئی؟ کیا مشرف کو سزا دی گئی, وہ امپلیمنٹ ہوئی؟ سر یہ ساری باتیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں, میں لیکن آپ کو نہیں سمجھا رہا, سادہ لفظوں میں بتائیں. میں آپ کے ناظرین کو سمجھا رہا ہوں جو اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ کورٹ میں جا کے چیزوں کو نہیں سنتے جس طرح آپ سنتے ہیں. سادی سی بات ہے کہ اپنی انا کو مارو اور میز پہ بیٹھنے کی تیاری کرو, اور اگر میز پہ نہیں بیٹھنا تو پھر جس طرح پچھلی حکومت میں اسد کیسر کے وقت میں, اسد کیسر کو آپ بلائیں, ان کو انٹرویو کریں اور ان سے پوچھیں کہ اسپیکر کے چیمبر میں اپوزیشن اور حکومت کی کتنی میٹنگز ہوتی تھی, لیکن اس کے ساتھ بھی کیا کیا تھا. فواد چودھری نے گندی گالیاں ان کو نکالی تھی جس دن اسمبلی ٹوٹ رہی تھی یا توڑی جا رہی تھی, غلیظ ترین گالیاں نکالی. اسپیکر کی سیٹ کو ٹھوٹے مارے گئے تھے. یس, اب آپ اسپیکر کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہوں اور وہ مارا پھر رہا ہو آپ کو بچانے کے لیے, لیکن آج بھی یہ دوسری دفعہ کا بنا ہوا اسپیکر ایک ڈیسنٹ آدمی ہے, وہ یہ راستہ نکال کے دے سکتا ہے کہ آپ گفتگو کریں. اور گفتگو یہ نہیں ہوگی کہ ایک ہجوم بے قرار جو ہے وہ ڈیالہ جیل کے دروازے پہ جائے گا, ٹھپے لگوائے گا اپنے ہاتھوں پہ جو جیلر لگاتا ہے, پھر اندر جائیں گے اور پھر جا کے عمران خان صاحب سے کہیں گے دیکھیں ہم اللہ کا واسطہ ہے, رسول کا واسطہ ہے, آپ ہم سے مذاکرات تو کریں. کمیٹی بنائی بھی تو ہے انہوں نے. وہ کمیٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ علی عمران مین خان گنڈا صاحب, پر ہم نے دیکھا محسن نقوی اور لغاری صاحب جو ہیں, یہ جو لوڈ شیڈنگ کا کرائسس تھا اس کے بعد ان سے ملتے تھے, پھر ڈیالہ جیل بھی گئے تھے, تو وہ بھی تو ہے نا. اس کے علاوہ بھی کچھ چینلز ہوتے ہیں. ہاں, وہ کور کمانڈر کے گھر پتہ نہیں کھانے پہ گئے تھے افطاری پہ. یا افطاری پہ گئے تھے, ثواب کمانے گئے تھے یا نیکیاں دینے گئے تھے, مجھے یا نہیں اس کا روزے گلے لیکن پڑھوانے. کچھ نہ کچھ تھا ضرور. جب آپ 3 اسٹار جنرل کے گھر پہ جا کے گفتگو کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے گالی کیوں نکالتے ہیں؟ نہیں, وہ ایک اور ہے نا, پی ٹی آئی کے تو بہت سارے فیسز ہیں نا. تو پی ٹی آئی کا وہ تو پہلے ایک جیسے فیس تو بن جائے. وہ ہندو میتھولوجی کے اندر راون کا نہیں ایک کریکٹر ہے جس کے ساتھ شکلیں ہوتی ہیں, جو کبھی یہ آتی تو کبھی بھائی یہ آتی. شیر بروقت جو ہے وہ کرے گا, عمر ایوب کرے گا, گوہر کرے گا, یہ رؤف صاحب کریں گے. ہوگا کیا یہ رؤف اثر؟ صاحب جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے نا رؤف ان حسن. کے بارے میں, ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ نہیں نہیں جانتے؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں, فواد صاحب کے بھائی ہیں. چلے رہنے دے, پردہ رہ جائے. نہیں بتائیں. یہ فواد کی نیکی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہوئی ہے, اور جس طرح یہ فواد کے ساتھ کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ نہ کسی سے کروائے. یہ جو اپنے بھائی کا نہیں ہے, وہ بھائی جو محسن ہے جس نے کینسر کا علاج امریکہ سے کروا کے دیا, اس کے بارے میں آپ جو کچھ کہتے ہیں چھوڑیں, کیا اس کو کہنا ہے. میں ان کو جانتا ہوں, یہ جتنے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا, یہ اتنا نیچے ہوں گے کہ نظر بھی نہیں آئیں گے, یہ گم جائیں گے. اور پولیٹیکل پارٹیز کی ایک بات آپ سے میں کہہ دوں, پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل لا وارث کو اپنا سپوکس پرسن بناتی ہے اور اس کو ملبہ اٹھانا ہوتا ہے. آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھ لیں, اور جو ملبہ اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اسی کو اٹھانا پڑتا ہے.
باقی سب لوگوں کے معاملات طے ہو جائے گا. تو کوئی اچھی خبریں ہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں میں 2 چیزیں جانتا ہوں کہ ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے فارن ایکسچینج کے ریزروز جو ہیں وہ بڑھ جائیں. اب جس وقت بجٹ آئے گا تو پھر ہی بات ہو سکے گی کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے, اور اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو پھر ہماری حالت بہت خراب ہوگی. بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب, آپ نے بہت اشاروں کے اندر بہت ساری باتیں کی ہیں. اب بہرحال جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے, میں ان تک کچھ پلے دیجیے پہ آپ. مجھے تو پتہ بھی نہیں میں نے کیا کہا. بہت شکریہ. لیکن یاد ماضی عذاب ہے یار, اب ایسا میں مانتا ہوں, یہ ہے نا, ایسا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے نا. دیکھیں اس میں اقرار کیا جاتا ہے جا کے کہ میں نے یہ جرم کیا ہوا ہے, تو جب آپ اقرار ہی نہیں کریں گے تو آپ کی معافی کہاں ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. یہ باتیں تو ہم کرتے رہے, وہ کمپیریزن اور تصویریں لگا کے ٹویٹوں والا تو ہو رہا ہے, لیکن کچھ حقائق بھی ہیں. اس ملک کے اندر پہلی مرتبہ ہوا کہ کوئی پرائم منسٹر نو کانفیڈنس کے ذریعے سے گیا, اور پہلی مرتبہ لیکن ہوا رعونت اس کی نہیں گئی. کہ ایک سویلین نے آئین توڑا. سر جنرل مشرف نے تو جو ہے وہ صرف عدلیہ کو پیرالائز کیا تھا. جب نو کانفیڈنس موو کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایگزیکٹو اور لیجسلیشن لیجسلیچر کو دونوں کو عضو معطل بنا دیا تھا. ایسا ہی ہے. آئین پارٹی کا ہو, آئین پاکستان کا ہو, قانون پاکستان کا ہو, ہم نے کوئی نہیں ماننا, ہم نے وہ توڑنا ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس. شرائع دستور سے اب علاج جنہوں نے ڈھونڈنا ہے پھر وہ ڈھونڈیں گے. وہ ڈاڈا ہوگا. وہ ڈاڈا ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو جناب, پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے, اس کے اندر ہم نے سیاست اور سماجی اور عدالتی اور جو اسٹیبلشمنٹ اور تاریخی معاملات کے اوپر تو بات کی ہے. کسی دن ہم عظیم چودھری صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ پاکستان کی صحافتی تاریخ کے اوپر بھی ذرا گل افشانی کریں نا. میں دیکھتا ہوں وہاں پہ کیا کیا مثالیں دیتے ہیں. پھر شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک ہی سلائی سے اجازت دیجیے. اللہ نے